نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ یہ موقع ہے مولوی معاویہ صاحب نے یہ نیا آفس تیار کیا ہے اور اس کی آج ابتدا اور شروعات بھی کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے کسی بھی اچھے کام کو شروع کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کام کو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، فیتا کاٹ کر نہیں بلکہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریے۔ آج ہمارے اندر ایک بڑی کمزوری آ گئی کہ ہم اپنے ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر غیروں کی نقل کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، غیروں کی نقل کرتے ہیں اور اس نقل پر فخر کرتے ہیں، جو علامت ہے اس بات کی کہ ہم انتہائی احساس کمتری میں مبتلا ہیں، کیونکہ نقل وہ کرتا ہے جس کے پاس اپنی چیز نہ ہو، جو اپنا کچھ نہ رکھتا ہو وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا جو خیر الکلام ہے، بہترین کلام ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہر موقع کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ صبح سے لے کر شام تک کے جتنے کام ہم کرتے ہیں، ہر موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ مسجد میں جاؤ تو کس طرح جانا ہے آپ نے سکھایا؟ نہیں سکھایا ہے؟ کیوں بھائی سکھایا؟ مسجد میں جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے، استنجے کے لیے جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے تو کس طرح جانا ہے، کس طرح واپس آنا ہے، طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا۔ کھانا شروع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اور کھانا مکمل ہو گیا، فارغ ہو گئے تو کیا کرنا ہے، سکھایا۔ سونا ہے رات کو تو کیا کرنا ہے، اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ گھر سے نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، گھر میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے ایک مکمل دین ہے، مکمل دین ہمارے پاس ہے، اس میں کہیں ایک نقطے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہمیں دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس دین کا علم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں یہ کام دوسروں کی نقل کر کے کرنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ کیوں سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے دین کا علم نہیں ہے، اس لیے مسئلہ ہے۔ آج ہمارے بعض بھائیوں کو ایک دھوکہ ہے، ایک غلط فہمی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کسی درجے میں کہ غیروں کی جو ترقی ہے وہ اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور ہم جو پیچھے ہیں اسلام کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ یہ غلط فہمی بیٹھ گئی، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان کے اس غلط کام کی وجہ سے ان کی ترقی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ان کی ترقی ان کے غلط کاموں کی وجہ سے نہیں ہے،
بلکہ جو غلط کام وہ کرتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں یا عمل کے اعتبار سے ہوں، اس غلط کام کے باوجود ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے ان خوبیوں کو اختیار کر لیا، لہٰذا ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گئے۔ مثال کے طور پر آج ترقی کی بات اگر کی جائے تو کاروبار، بزنس، اس کو آپ دیکھیے، شریعت نے ہمیں کیا سکھایا؟ امانت داری سکھائی، دیانت داری سکھائی، وعدے کی پختگی سکھائی، وعدے کو پورا کرنا سکھایا، دھوکہ نہ دینا یہ سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے اندر امانت نہ ہو، امانت داری نہ ہو، وہ تو مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کرنے کا ہمیں حکم دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا، دوسروں نے اس کو اختیار کر لیا، دوسروں نے اختیار کر لیا۔ تو جنہوں نے اختیار کیا امانت داری کو، دیانت داری کو، جی، اور وعدے کے پورا کرنے کو، کیونکہ یہ کاروبار کی بنیاد ہے، یہ کاروبار کی بنیاد ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں، دیانت داری سے کام کریں، سچائی سے کام کریں، جو بات کہہ دیں اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، یہ بنیاد ہے کاروبار کی۔ ہم نے چھوڑ دیا، دوسروں نے اختیار کر لیا، وہ ترقی کر گئے۔ ہم نے کیا سمجھا کہ وہ اپنے غلط عقیدوں یا غلط اعمال کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں ان اصول کی وجہ سے جنہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو دراصل ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ قاعدہ یہ ہے کہ خوبی کو جو اختیار کر لے اس کو فائدہ ہوتا ہے، خوبی کو جو اختیار کر لے، اچھی صفات کو جو اختیار کر لے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے، چاہے وہ آفس ہے، دکان ہے، آپ روزانہ جا کر دکان کھولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کے تالا کھولیے، شٹر اٹھائیے، وہاں جا کر اللہ کو یاد کیجئے، بیٹھ کر تلاوت کیجئے، تسبیحات پڑھیے، یہ ہے طریقہ۔ ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا۔ تو آج یہ آفس کا افتتاح ہے، اس موقع پر بجائے اس کے کہ فیتہ کاٹا جائے یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جو غیروں کے طریق ہیں، وہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، نہ یہاں نہ کسی اور موقع پر۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کریں۔ اس لیے اس موقع پر ایک آیت میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ یہ آیت میں نے تبرکاً پڑھی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح میں کہہ دیتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی، کیونکہ دیکھیے آج ہمارے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت ہمیشہ سے ضروری تھی، آج اس وقت میں اس کی اور زیادہ سخت ضرورت ہے۔ کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا کہ ایمان کے بہکانے والے دروازے سے آیا کرتے تھے، ایمان سے ہٹانے والے، دھوکہ دینے والے دروازے سے آیا کرتے تھے، جو سب کو نظر آتے تھے کون آ رہا ہے۔ اب وہ دروازے سے نہیں آتے، وہ چھت سے آتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب وہ دروازے سے نہیں آتے، اب کہاں سے آتے ہیں؟ چھت سے آتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہیں جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیندار بھی ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن وہ موبائل پر کیا کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا، ان کے گھر والے نہیں جانتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی کو سن رہے ہیں، ہے نا، اور وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ دین کی بات کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ چور ہوتا ہے دین کا، باتیں وہی کرتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا وہ زہر پلاتا رہتا ہے۔ اب چونکہ ان کو عادت ہے سب کچھ موبائل سے ہی سننے کی، سب کچھ موبائل پر سننے کی، علماء سے، اپنے مقام علماء سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، دیندار طبقے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا۔ آج مزاج یہ بن گیا، ہر چیز آدمی گوگل، ہر چیز کے لیے موبائل، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ قرآن نے طریقہ سکھایا کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ دیکھو اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو پہلے تو کیا اختیار کرو؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اپنی زندگی کے اندر پرہیزگاری لاؤ تو تمہارا ایمان محفوظ ہوگا، ایمان محفوظ رہے گا اگر تم پرہیزگار بنے رہو گے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تمہارے اندر ہوگا،
تم گناہوں سے بچے رہو گے، اس لیے کہ گناہوں کی کثرت سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور عمارت کب گر جائے اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کے لیے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچنے والے بنو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اب وہ ڈر کیسے پیدا ہوگا، پرہیزگاری کیسے آئے گی، تقوی کیسے آئے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کونوا مع الصادقین، کہ جو نیک لوگ ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، خالی ویڈیو میں سن لو بلکہ ساتھ رہو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان سے معلومات حاصل کرتے رہو، ان سے سیکھتے رہو، تب تمہارا عمل محفوظ ہوگا، تب تمہارا تقوی محفوظ ہوگا، تب تم متقی بن پاؤ گے، اور تب تمہارا ایمان محفوظ ہوگا۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ ایمان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ نیک لوگ، اور نیک لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ جس کی زندگی میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جو حلال اور حرام پر کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، لوگوں کو بتاتا بھی ہو، جس کی زندگی کے اندر سنتیں نمایاں طور پر نظر آتی ہوں کہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، خود بھی سنتوں پر عمل کا پابند ہو، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہو، یہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں ماشاءاللہ مولوی معاویہ صاحب دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور بہت سے حضرات سے میرا بھی رابطہ ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کا یہ فائدہ اور زیادہ عام ہو۔ اللہ انہوں نے شروعات کی تھی قرآن کریم کی تعلیم سے، بات زیادہ ہو جائے گی، ورنہ ایک بات اور میں کہہ دوں، اللہ نے ایک وعدہ فرمایا قرآن کریم میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کا وعدہ ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو حامل قرآن کی بھی حفاظت ہوگی۔ مولوی معاویہ نے کام شروع کیا تھا کہاں سے؟ قرآن کریم کی تعلیم سے۔ ابتداء انہوں نے نورانی قاعدہ موبائل اس پر جو ہے آن لائن پڑھانا شروع کیا، پھر قرآن کریم پڑھایا، پھر ان کا ذہن چلا اور چیزیں لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنا بتاتے رہے، کچھ دعائیں، کچھ اور چیزیں۔ تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے کہ انہوں نے شروعات قرآن کریم سے کی، قرآن کریم کو اہمیت دی، آج اللہ نے اس کا انعام، اس کا صلہ ان کو دیا ہے کہ ماشاءاللہ شاندار مسجد ہے، شاندار آفس ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب نوازیں، اور عمل صالح کے اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، تقوی پرہیزگاری عنایت فرمائے، اور ان کے ذریعے خوب دین کا کام، افادہ عام کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عنایت فرمائے، ان کے ذریعے تمام جو اچھے اور نیک کام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔